بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایسے پرندے کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں کئی طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہے۔ جیسے کوئی اس پرندے کو منحوس کہتا ہے تو کوئی اسے گھر بار میں پریشانی لانے والا پرندہ کہتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ہم بات کرنے والے ہیں الو کے بارے میں، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو الو کی پوری حقیقت بتانے والے ہیں، اور یہ بتانے والے ہیں کہ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں ہی رہنا کیوں پسند کرتا ہے، اور یہ جانور ہمیشہ اداس سا کیوں دکھتا ہے۔ جب آپ اس کی حقیقت سنیں گے تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے ناظرین کرام، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے جعفر صادق، آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو الو پرندہ ہے وہ ہمیشہ ویران جگہوں میں ہی رہنا کیوں پسند کرتا ہے، اور یہ ہمیشہ اداس سا کیوں رہتا ہے۔ جب جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگے کہ اے شخص، اس پرندے کو جیسا تو آج دیکھ رہا ہے، یہ پرندہ پہلے ایسا نہیں تھا، اور یہ پہلے ویران جگہ میں نہیں رہتا تھا، اور نہ یہ اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا ہے جس کے بعد سے یہ پرندہ ایسا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص پوچھنے لگا، یا حضرت، کیسا حادثہ؟ کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ؟ تو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے شخص، یہ پرندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا، مگر جب سے کربلا کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے یہ پرندہ ویران جگہوں پر رہنے لگا ہے۔ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں رکے ہوئے ہیں، تو یہ پرندہ 9 محرم الحرام کی رات کربلا کے میدان آ پہنچا، اور آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے، تم اسے برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ یہ سن کر الو بہت غمگین ہوا اور عرض کرنے لگا، یا حسین، میں نہیں جاؤں گا۔ جب وہ پرندہ ضد کرنے لگا تو حضرت حسین نے اس پرندے کو وہاں رکنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد یہ پرندہ کربلا کا پورا واقعہ اپنی نم آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے کس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک کیا، اس نے اپنی نم آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت حسین کے مبارک سر کو کٹا ہوا دیکھا۔ اس الو نے حضرت حسین کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے اپنی نم آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ظلم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی، اور انسانوں پر سے اس کا بھروسہ ختم ہو گیا۔ تب سے یہ پرندہ انسانوں کی آماج گاہوں سے دور ایسی جگہ پر رہنے لگا جہاں پر انسان کی پرچھائی پر بھی اس کی نظر نہ پڑے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو الو نے قسم کھا لی کہ اب کبھی وہ انسانوں کی آبادی میں نہیں رہے گا، بلکہ تنہا ویران جگہ پر رہے گا، تاکہ اس انسان پر اس کی نظر نہ پڑے جس نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا۔ اب وہ الو رات بھر غمگین رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ناظرین گرامی، الو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے، مگر آج بھی بہت سے لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر یہ پرندہ گھر کے آس پاس آ کر بول دیتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی آفت و مصیبت آنے والی ہے۔ کئی بار تو لوگ اس کے بولنے پر اپنے گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ الو کو منحوس کہنا بالکل جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ تو ایک پرندہ ہے دوسرے پرندے کی طرح، جو بیچارہ کبھی کبھار بولتا ہے، اور اس کے بولنے پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ اس کے بولنے سے نہ تو آپ کے اوپر اور نہ ہی آپ کے گھر پر کوئی پریشانی آنے والی ہے۔
چاہے یہ رات میں بولے یا دن میں۔ ناظرین گرامی، آپ اس طرح کی جاہلانہ باتوں سے دور رہیں۔ آئیے ہم آپ کو الو کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں بتاتے ہیں جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں 205 طرح کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن اس کی پوری قوم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک بران الو اور دوسرا عام الو۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ چوہے، گلہری، خرگوش، چڑیا، کیڑے مکوڑے انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن یہ الو ان چیزوں کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج وغیرہ بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے، اس لیے الو کسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر الو کی عمر 12 سال ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ مختلف ملکوں میں الو سے متعلق کئی قسم کے عقیدے پائے جاتے ہیں۔ جیسے برطانیہ میں الو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ کینیڈا میں 3 رات لگاتار الو کے بولنے پر خاندان میں کسی کی موت کی خبر سمجھی جاتی ہے۔ امریکہ کے جنوبی اور مغربی حصوں میں الو کا دیکھا جانا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں تھا اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے دینی پورٹل چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔